بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ دوڑ کر چلو اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے، اور وہ متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، خواہ تنگ دست ہوں یا خوشحال، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، ایسے اچھے کردار والے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور اس سے وہ اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو، اور وہ دیدہ و دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين۔ ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا اور ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیسا اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے۔ تو ہمارا اگلا ٹاپک ہے کنٹرولنگ اینگر، یعنی غصے کو پی جانا۔ اینگر از اے نارمل فیچر آف ہیومن ٹیمپرامنٹ۔ اٹ کین ناٹ بی بلاکڈ بٹ اٹ کین بی کنٹرولڈ۔ پہلے بات واضح ہو چکی ہے کہ غصہ ایک فطری تاثر ہے، ایک نارمل فیچر ہے ہیومن ٹیمپرامنٹ کا، انسانی مزاج کا، تو اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ غصہ تو ایک فطری چیز ہے، اس کو روکا نہیں جا سکتا کہ آدمی کو غصہ آئے ہی نہیں۔ حدیث میں غصے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ غصے کے دباؤ اور غصے کو پی جاؤ، غصے کو دباؤ۔ کیپٹ انڈر کنٹرول، اس کو کنٹرول میں رکھو، اس لیے کہ قرآن مجید میں جو صفت بیان کی گئی ہے مومنین کی، متقیوں کی، سورہ آل عمران 134، تو کیا فرمایا گیا؟ والکاظمین الغیظ، غصے کو دبانے والے، یعنی غصے سے بے قابو نہ ہو جاؤ، ناشائستہ باتیں نہ کرنے لگو، ٹو یوز unbecoming language and to take revenge، اور انتقامی کارروائی نہ کر بیٹھو، یعنی آدمی بے قابو ہو جائے، زبان سے مغلظات بکنے لگے اور انتقامی کارروائی کرنے لگے، تو یہ سب چیزوں سے روکا گیا۔ کاظمین الغیظ،
غصے کو دبانے والے، یہ صفت بیان کی گئی۔ غصے میں انسان کیا ہوتا ہے؟ توازن کھو بیٹھتا ہے، عقل و حواس مغلوب ہو جاتے ہیں، قوت فکر کام نہیں کرتی، اول فول بکنے لگتا ہے، اور جو اس کے منصب کے، اس کے شان نہیں ہوتا، اس کے شان کے مطابق نہیں ہوتا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ Prophet صلی اللہ علیہ وسلم has said, listen, indeed, anger is like a brazier of fire in the heart of a human being. Have you not seen it in his angry person's red eyes and swollen veins? کہ آپ سے فرمایا کہ سن لو، بے شک غصہ انسان کے دل میں ایک انگیٹھی ہے، کیا تم نے اس کی آنکھوں کی سرخی اور رگوں کا پھولنا نہیں دیکھا؟ یعنی ایک آگ کی طرح، ایک انگیٹھی کی طرح ہے، اس کے اثرات اس کے چہرے پہ آتے ہیں، رگیں پھول جاتی ہیں، آنکھیں لال ہو جاتی ہیں۔ تو اس کنڈیشن میں اگر انسان آ گیا اور اس نے اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کیا، اس نے اپنے غصے کو دبایا نہیں، آئے گا تو فطری طور پر آئے گا وہ، لیکن اگر اس کو اس نے دبایا نہیں، کنٹرول نہیں کیا، تو پھر وہ اول فول بکے گا، ریونج لے گا، بدلہ لے گا، اور پھر وہ لوگوں کی نظروں سے گر جائے گا۔ بعد میں اسے اپنے کیے پر نادم و شرمندہ ہونا پڑتا ہے، بلکہ بسا اوقات شدید جانی و مالی نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ تو اس کو نقصانات ہو جاتے ہیں، اگر کنٹرول نہ کیا جائے تو اس کے بہت نقصانات آتے ہیں دنیا کے اندر، پوری انسانیت تباہ ہوتی ہے۔ ایک دوسرے پہ غصے کا اظہار، اور ایک دوسرے سے پھر آگے چل کر کے پھر نفرت، پھر ایک دوسرے کو تباہ کرنا، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنا، وہ ساری چیزیں سب سے زیادہ شروع ہو جاتا ہے اگر غصے کو کنٹرول نہ کیا جائے۔ تو اسی لیے کیا فرمایا گیا کہ یہ بات بھی کلیئر رہے، it is clear that control of anger is the basic problem. However, this is not enough. کنٹرولنگ انگر تو ہے کہ غصے کو دبانا پہلا مرحلہ ہے، لیکن یہ بات کافی نہیں ہے۔ کیوں؟ کبھی انسان وقتی طور پر کسی وجہ سے غصے کو دبا لیتا ہے، لوگ موجود ہیں، بڑے لوگ موجود ہیں، والدین موجود ہیں، اساتذہ موجود ہیں، اب ان کی موجودگی میں تو غصے کو دبا لیا، کچھ نہیں کہا، لیکن موقع پا کر بدلہ لیتا ہے وہ۔ بہت ساری چیزیں آپ دیکھتے ہوں گے، وہ اشارہ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے بعد میں نپٹوں گا۔ تو اس طرح کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ بسا اوقات لوگ غصے کو کسی وجہ سے دبا لیتے ہیں، لیکن بعد میں بدلہ لینے کی ٹھان لیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صرف غصہ دبانے پر ہدایت نہیں کی، صرف غصہ دبانے کی ہدایت پر ہی بس نہیں کیا، بلکہ مزید عفو درگزر کی بھی تلقین فرمائی۔ جو آیت آپ نے سنی والکاظمین الغیظ، اس کے فوراً آگے کیا فرمایا گیا؟ والعافین عن الناس۔ اسی آیت میں سورہ آل عمران 134 آیت میں کیا فرمایا گیا کہ لوگوں سے درگزر کرنے والے بھی متقین کی صفت قرار دیا گیا، اس کو بھی لوگوں سے درگزر کرنے والے، جیسے غصے کو دبانے والے بلکہ درگزر کرنے والے۔ اور پھر ایک اور جگہ پہ اللہ نے فرمایا سورہ شورى ورس نمبر 37 کہ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، کہ جب وہ غصہ ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ہے کنٹرولنگ اینگر۔ ہمارے بزرگوں کے، پہلے زمانے کے لوگوں کے، صحابہ کرام کے بہت سارے واقعات اس طرح کے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے اسی آیت کے تعلق سے، ایک غلام کے ذریعے ان کے اوپر ایک وضو کرا رہا تھا، وہ یا پانی لے کر کے آیا تھا، تو وہ پانی حضرت حسن رضی اللہ عنہ پر گر گیا، تو فوری طور پر بائی نیچر فطری طور پر غصہ آیا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو، تو اس نے
یہ آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، غصے کو دبانے والے، غصے کو پی جانے والے۔ حسن سمجھ گئے کہ اچھا متقین کی صفت ہے غصہ کو دبا لیا جائے، فوراً غصے کا تاثر ان کے چہرے سے غائب ہو گیا۔ پھر آیت پڑھی والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے، کہا چلو تم کو میں نے معاف کر دیا، کوئی جملہ نہیں، کوئی لفظ نہیں، کوئی بدلہ نہیں، معاف کر دیا میں نے تم کو۔ غلام تھا وہ، اس نے اگلا ٹکڑا پڑھا آیت کا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ جا میں نے تجھ کو آزاد کیا، اللہ بھلے لوگوں کو، احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں ملی ہوئی ہیں، غصہ کو دبانا، غصے کو دبا کر معاف کر دینا، اور پھر معافی سے آگے بڑھ کر کے احسان کا معاملہ کرنا، کہ جس نے ہمارے ساتھ کچھ غلط کیا ہے اس کے ساتھ ہم بہتر کریں ذاتی طور پر۔ اس پر بات سمجھنی چاہیے کہ ہمارے اپنے حق کا معاملہ ہو، ہماری ذات کو کوئی نقصان پہنچا رہا ہو، اس پہلو سے اس کو معاف کر دینا، اس پر احسان کا معاملہ بہتر ہوتا ہے۔ لیکن جہاں پر اللہ اس کے رسول کا معاملہ ہو کہ وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، تو پھر وہاں پر اس کا اظہار ضروری ہوا کرتا ہے۔ تو یہ تو ہوا غصے کو پینا، کنٹرول اینگر۔ اب جو اگلا موضوع ہے وہ ہے ویز ٹو گیٹ ریڈ آف اینگر، یعنی غصہ رفع کرنے کی تدابیر۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ غصہ ہماری ضرورت ہے، غصہ ایک فطری تاثر ہے، یہ نارمل فیچر ہے ہیومن ٹیمپرامنٹ کا۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ بات بھی سمجھی کہ غصے کو کنٹرول کرنا کتنا ضروری ہے، اور غصہ کنٹرول نہ کرنے سے کیا کیا نقصانات ہو جائیں گے۔ پھر آگے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ نہ صرف کنٹرول کرنا ہے بلکہ معاف کر دینا ہے، اور معافی سے آگے بڑھ کر کے احسان کا معاملہ کرنا ہے۔ تو یہ تو ہوئی غصے کو کنٹرول کرنے والی بات۔ آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں ابھی، تو وہ غصے کو رفع کرنے کی تدابیر، کہ غصہ دور کیسے ہوگا، غصے کو کنٹرول کیسے کیا جائے گا۔ بڑا احسان ہے اللہ کا اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے ہر چیز بتائی، ہر طریقہ بتایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے۔ تم میں سے کسی کو غصہ آئے، اگر وہ اسٹینڈنگ پوزیشن میں ہے تو وہ بیٹھ جائے، سٹنگ پوزیشن میں آ جائے، اور اگر بیٹھنے سے غصہ ختم ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ لیٹ جائے۔ نریٹڈ بائی ابو داؤد ان احمد۔ بخاری کی بات، اور بھی جو صحیح ستہ ہیں، اوتھینٹک جو کتابیں ہیں، اس میں 2 کتابیں ابو داؤد شریف اور مسند احمد، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ اب دیکھیے کیا طریقہ بتایا گیا کہ اگر کسی کو غصہ آیا اور وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے۔ تو عام طور سے ہوتا کیا ہے، غصہ آیا اگر بیٹھے تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، غصے کے مارے کھڑے ہو گئے، بیٹھے بیٹھے بات ہو رہی تو غصہ آیا کھڑے ہو گئے۔ بالکل حدیث کے الٹ معاملہ۔ یہ سب چیزیں اگر ہم سیکھیں گے تو زندگی بڑی اچھی ہو جائے گی، کہ غصہ آیا کسی بات پہ اور ابال آ رہا ہے غصے کا، آدمی حدیث پر عمل کرتے ہوئے اگر بیٹھ جائے تو اس کا غصہ کنٹرول ہو جائے گا۔ اور اگر بیٹھنے سے بھی کنٹرول نہیں ہو رہا ہے تب اس کو چاہیے کہ لیٹ جائے، شرم محسوس نہ کریں، جہاں پر ہو، جس جگہ ہو وہیں لیٹ جائے وہ۔ تو یہ ہے حدیث۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں احادیث کو شامل کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتوں کو شامل کریں،
زندگی بہت اچھی ہو جائے گی. پھر دوسرے موقع پر آپ نے فرمایا کہ غصہ شیطان کے اثر سے ہوتا ہے. شیطان کا چوکے لگاتا ہے، اندر اندر ابھارتا ہے، اکساتا ہے. تو غصہ شیطان کے اثر سے ہوتا ہے، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے. اینگر از ڈیو ٹو شیطانک انفلوئنس اینڈ شیطان واز کریٹڈ آؤٹ آف فائر اینڈ واٹر از یوزڈ ٹو extinguish fire. Therefore, if any amongst you becomes angry, he should perform wuzu. غصہ شیطان کے اثر سے ہوتا ہے، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے. آگ کیسے بجھے گی؟ پانی سے بجھے گی. لہٰذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ وضو کر لے. پرفارم وضو کے ذریعے غصے کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ایک دوسرا طریقہ بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نسخے کی طرف مزید رہنمائی فرمائی، ایک اور طریقہ بتایا غصے کو کنٹرول کرنے کا. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ غصے میں مبتلا ہے. ایک شخص کو غصے میں مبتلا دیکھا تو فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر وہ اس کو کہہ دے تو اس کا غصہ جاتا رہے. کئی طریقے بتا دیے گئے. وضو کا موقع نہیں ہے، لیٹنے بیٹھنے کی طرف یاد چیز ذہن نہیں گیا، تو تیسرا طریقہ بتایا گیا ہے کہ ایک کلمہ، ایک جملہ آپ نے فرمایا اگر وہ انسان کہہ دے تو اس کا غصہ رفع ہو جائے گا، اس کا غصہ چلا جائے گا. اور وہ کلمہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اگر وہ غصے کے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ دے تو غصہ جاتا رہے گا. دیٹ از نریٹڈ بائی بیہقی. صرف پڑھ دینا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. غصہ آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یاد کر لیجیے اس کو اچھے سے. بہت سارے موقع پر غصہ آتا ہے، کیفیت بنتی ہے وہ کلاسز کے اندر، باہر، دوستوں کے درمیان، گھروں میں. وہ اندر اندر شیطان ہمارے دلوں میں کسمساہٹ پیدا کرتا ہے، کچھ نہ کچھ زبان سے غلط نکلنے والا ہوتا ہے. لیکن ایسے موقع پر اللہ کی اور اللہ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتوں پر عمل کرتے ہوئے اگر ہم ان ہدایت پر عمل کریں تو کتنا بہترین ہو جائے. ایک جملہ بولنا ہے صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے.